ایوب کی کتاب اس کا 19 باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چور چور کرو گے؟ اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میری خطا میری ہی ہے۔ اگر تم میرے مقابلہ میں اپنی بڑائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو تو جان لو کہ خدا نے مجھے پست کیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا۔ دیکھو، میں ظلم پکارتا ہوں پر میری سنی نہیں جاتی، میں مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں پر انصاف نہیں ہوتا۔ اس نے میرا راستہ ایسا مسدود کر دیا ہے کہ میں گزر نہیں سکتا۔ اس نے میری راہوں پر تاریکی کو بٹھا دیا ہے۔ اس نے میری حشمت مجھ سے چھین لی اور میرے سر پر سے تاج اتار لیا۔ اس نے مجھے ہر طرف سے توڑ کر نیچے گرا دیا، پس میں تو ہو لیا اور میری امید کو اس نے پیڑ کی طرح اکھاڑ ڈالا۔ اس نے اپنے غضب کو بھی میرے خلاف بھڑکایا ہے اور وہ مجھے اپنے مخالفوں میں شمار کرتا ہے۔ اس کی فوجیں اکٹھی ہو کر آتی اور میرے خلاف اپنی راہ تیار کرتی اور میرے ڈیرے کے چوگرد خیمہ زن ہوتی ہیں۔ اس نے میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور میری جان پہچان مجھ سے بیگانہ ہو گئے۔ میرے رشتہ دار کام نہ آئے اور میرے دلی دوست مجھے بھول گئے۔ میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں۔ میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا ہوں۔ میں اپنے نوکر کو بلاتا ہوں اور وہ مجھے جواب نہیں دیتا، اگرچہ میں اپنے منہ سے اس کی منت کرتا ہوں۔ میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے اور میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے۔ چھوٹے بچے بھی مجھے حقیر جانتے ہیں۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ مجھ پر آوازیں کستے ہیں۔ میرے سب ہمراز دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور جن سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں اور میں بال بال بچ نکلا ہوں۔ اے میرے دوستو، مجھ پر ترس کھاؤ کیونکہ خدا کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تم کیوں خدا کی طرح مجھے ستاتے ہو اور میرے گوشت پر قناعت نہیں کرتے؟ کاش کہ میری باتیں اب لکھ لی جائیں، کاش کہ وہ کسی کتاب میں قلم بند ہوتی، کاش کہ وہ لوہے کے قلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کی جاتی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں۔ اگر تم کہو ہم اسے کیسا کیسا ستائیں گے، حالانکہ اصلی بات مجھ میں پائی گئی ہے، تو تم تلوار سے ڈرو، کیونکہ قہر تلوار کی سزاؤں کو لاتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ انصاف ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے مقدس کلام کی آیات آپ کو روزانہ ملے تو سنیتا علیم بائبل ورس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے۔